السلام علیکم ناظرین، کے ایچ وائی کے پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد نتلا صاحب، سینئر صحافی، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ۔ ان کا جو کیریئر رہا ہے وہ سب سے زیادہ انویسٹیگیٹو اسٹوریز کے اوپر انہوں نے بہت زیادہ کام کیا۔ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، ابھی اپنا پروگرام بھی کرتے ہیں معذرت کے ساتھ، بہت اچھا پروگرام ہے اور ایک پاپولر شو ہے۔ ہم نے بات تو آج کرنی تھی ان کی انٹرنیشنل ریلیشن کے اوپر، کیونکہ ان کا بہت گرفت ہے۔ ہم نے بات کرنی تھی جنرل قاسم کی ہلاکت کے حوالے سے اور پاکستان کے اوپر اس کے امپیکٹ کے حوالے سے، لیکن آج ایک نیا واقعہ ہو گیا حریم شاہ کے کیس کے اوپر۔ ایک اور صحافی کو تھپڑ گردی کا شکار ہو گئے ہیں، مبشر لقمان صاحب۔ تو اس حوالے سے پوچھتے ہیں ان سے کہ سر، بات تو ہم نے کرنی تھی انٹرنیشنل کے اوپر، اس پہ بھی آتے ہیں، لیکن سب سے پہلے یہ حریم کے کیس کو جو تھپڑ پڑا ہے مبشر لقمان صاحب کو فواد چودھری صاحب کی طرف سے، اس سے پہلے فواد چودھری صاحب تھپڑ مار چکے ہیں ایک صحافی کو، کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ اکبر صاحب بہت شکریہ، اور اسپیشلی اتنا خوبصورت انٹروڈکشن آپ نے دیا ہے، اس کے لیے میں آپ کا مشکور ہوں۔ لیکن آپ ایک چیز مس کر گئے ہیں، آپ نے سارا کچھ بتا دیا۔ آپ نے یہ نہیں بتایا کہ میرا جو پروگرام ہے وہ پرائم ٹائم شو ہے، اور وہ فرائیڈے ٹو سنڈے ہوتا ہے، اور نیوز ون ٹی وی پر ہوتا ہے۔ تو یہ آپ نے نہیں بتایا، آپ کو بتانا چاہیے تھا۔ اچھا، دوسرا حریم شاہ، میں آپ کے جو آپ نے ٹاپکس چوز کیے ہیں اس کی بھی داد اس لیے دیتا ہوں کہ کہاں جنرل قاسم سلیمانی اور کہاں حریم شاہ۔ مطلب آپ بھی کافی جو ہے نا، مطلب ملٹی پولر پرسنالٹی کا شکار لگ رہے ہیں مجھے، کہ ایک تو ایک جنگجو آدمی کو چنا ہے آپ نے، اور دوسری طرف ایک نازک اندام جو حسینہ ہے اس کو چنا ہے، اور اس کی وجہ سے جو معاملات آگے بڑھ رہے ہیں یا بگڑ رہے ہیں اس کو چنا ہے۔ حریم شاہ، دیکھیے حریم شاہ پی ٹی آئی کے رکن بھی ہیں، اور میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ جب فورن آفس میں ان پر وہ گئیں اور ان پر خاصی تنقید ہوئی میڈیا پر، تو میں نے اپنا شو اس وقت میں ایز اینالسٹ شو نیوز ون پر کر رہا تھا، تو اس میں اس کو ڈیفینڈ کیا تھا کہ جہاں پر حریم شاہ گئی ہے یا جو کچھ اس نے کیا، یہ مطلب معمولی بات ہے، یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، لیکن میڈیا کو اور کچھ اینکرز کو اور میڈیا کے جو دیگر لوگ تھے ان کو آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ وہاں پہ جایا جا سکتا ہے یا نہیں جایا جا سکتا، تو اس کو زیادہ سینسٹائز کر رہے تھے، جو کہ میرے خیال میں ٹھیک نہیں تھا، چونکہ میں فورن آفس کافی عرصے سے کور کر رہا ہوں، تو اس لیے وہ اس جگہ پر جانا کوئی مشکل نہیں تھا۔ کوئی بھی آپ کا جاننے والا اگر ہوگا فورن آفس میں، سم ٹائمز آپ کسی سے بھی ریکویسٹ کر لیتے ہیں، تو یو کین گو ایزیلی دیئر اینڈ یو کین ٹیک پکچر دیئر ایز ویل۔ تو وہ پھر اس وقت میں نے یہ بھی بلکہ بریک کیا تھا کہ 3 جو بڑے فورن آفس کے آفیسرز تھے انہوں نے حریم شاہ کو وہاں پر دیکھا بھی تھا، لیکن انہوں نے اگنور کر دیا تھا، جمعے کا دن تھا، اگنور کر کے آگے چلے گئے، 3 بجے کا ٹائم تھا، تو اگنور کر کے آگے چلے گئے تھے، تو بیکاز ان کے لیے یہ ایک معمولی بات تھی۔ اور یہ بھی کہ وہاں پر جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، ان کی کانسٹیٹوئنسی کے لوگ بھی آتے ہیں، اور کانسٹیٹوئنسی کے لوگوں کے لیے وہاں پر سائڈ پر ایک روم بھی بنا ہوا ہے، تو یہ ساری چیزیں تھیں۔ تو کمنگ بیک ٹو یور پوائنٹ کہ دیکھیں حریم شاہ کے کیس کے حوالے سے، یا جو یہ تھپڑ گردی فواد چودھری صاحب کی جانب سے ہوئی ہے، اس کے بہت سارے پہلو ہیں۔ دیکھیے سب سے پہلے جس پہلو پر میں سمجھتا ہوں ہمیں بات کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ حکومتی رکن کے ہوتے ہوئے فواد چودھری صاحب کو تشدد کا راستہ نہیں اپنانا چاہیے تھا، ایک تو یہ بات۔ بلکہ انہوں نے جو کل ٹویٹ کیا تھا کہ 2 ٹکے کے اینکرز جو ہیں وہ جھوٹے الزامات لگاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے میں نے اس کو ری ٹویٹ کیا، بیکاز میں خود بھی چاہتا ہوں کہ جو صحافت ہے اس کو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے، اس کو نہ صرف اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے بلکہ اس میں ٹرانسپیرنسی بھی آنی چاہیے، اور اس کے علاوہ بھی چیکس جو ہیں وہ زیادہ اسٹرانگ ہونے چاہیے، تاکہ ہم زیادہ محنت کر سکیں چیزوں پر، اور زیادہ اچھی چیزیں، زیادہ ویریفائڈ، زیادہ سالڈ چیزیں ہم لے کر آئیں عوام کے سامنے، چونکہ ہم پبلک فگر ہوتے ہیں اور اوپینین میکرز بھی ہیں، لوگ ہم پہ ڈپینڈ کرتے ہیں انفارمیشن کے لیے بھی، اوپینین میکنگ کے لیے بھی، اور بھی چیزوں کے لیے، تو ہمیں کم از کم عوام تک جو معلومات ہے، جو حقائق ہیں، وہ صحیح طریقے سے کنوے کرنی چاہیے، نیوٹرل۔ اور تیسرا جو اس کا اسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ
یہ جو ویڈیو یا اس طرح کے معاشقے یہ ذاتی فیل ہے سب کے. میں اس کو بڑا کنڈیم بھی کرتا ہوں کہ ان کا منظر عام پر آنا اور ان کو پھیلایا جانا, یہ کنڈمنیشن اس کی میں اس حد تک کرتا ہوں. لیکن اس کا ایک فردر بھی کانسیکوینس ہے, یہ فردر بھی ایک اس کا ایک طرح سے سیگمنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ اگر کوئی حکومتی زومہ میں سے یا کوئی ایسا آدمی جس کی وجہ سے اسٹیٹ کے افیئرز یا کسی محکمے کے معاملات خراب ہوتے ہوں, اثر انداز ہوتے ہوں یا متاثر ہوتے ہوں, تو وہ پھر ان کو ایسی چیزیں افورڈ نہیں کرتی نا, افورڈ نہیں کرنی چاہیے. کہ جیسے حکومت کے لوگ ہیں, وزراء ہیں, آپ دیکھیں کہ ان کی پھر کریڈیبلٹی کا ایشو بن جاتا ہے, ان کے کیریکٹر کا ایشو بن جاتا ہے, پھر آپ ان چیزوں کے ہاتھوں بلیک میل ہونا شروع ہو جاتے ہیں, آپ کی پرفارمنس بھی متاثر ہوتی ہے, آپ سے بہت کچھ کروایا بھی جا سکتا ہے انہی چیزوں کے توسط سے. تو یہ ایک پہلو یہ, اور ایک پہلو اور بھی ہے کہ جو حنین شاہ وغیرہ اب کر رہی ہیں. میں نے بتایا میں نے ان کو فورن آفس کے ایشو میں ڈیفینڈ کیا تھا, انہیں شو میں ڈیفینڈ کیا تھا کہ یہ معمولی بات تھی. تو وہ ادروائز بھی سوشل میڈیا اسٹار ہے, اور اس کا اتنا رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ کہیں پر بھی ایٹ لیسٹ فورن آفس کوئی بہت سینسیٹیو جگہ نہیں ہے, اور وہ ایریا بھی وہ وہاں پر نہیں تھا کہ سر بہت زیادہ اعتراض یہ آ رہا تھا کہ وہ اس کرسی پر جس کرسی پر نہیں, وہ کرسی بھی شاہ محمود صاحب کی ڈیزگنیٹڈ کرسی نہیں ہے, اس کرسی پر میں اور آپ بھی جا کر بیٹھ سکتے ہیں, یہ وہ ڈیزگنیٹڈ نہیں ہے. اور دوسرا یہ بات ہے کہ میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات بھی بتا دوں, وہ یہ ہے کہ وزیر کی جو چیئر ہوتی ہے نا, اس پہ بیٹھنے پہ کوڈ آف کنڈکٹ جو رولز اینڈ ریگولیشنز کا ہے وہ اپلائی نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ کسی سرکاری افسر کی چیئر پر بیٹھیں گے نا, اس کی چیئر پر رولز اینڈ ریگولیشنز کا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے وہ اپلائی ہوتا ہے. ہاں ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے. آپ 17 گریڈ کا ایون 16 گریڈ کا یا اس سے بعد یہ بھی ہے. اچھا, دوسری چیز اب جو آخری آسپیکٹ میں آپ سے ڈسکس کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ حنین شاہ وغیرہ کو اتنی زیادہ پی ٹی آئی میں عزت بھی ملی, ان کی ایکسیسیبلٹی بھی بہت تھی, ہر جگہ جا سکتی تھی, منسٹر سے مل سکتی تھی. اب جو وہ یہ کام کرتی ہیں یہ انتہائی گھٹیا کام وہ کر رہی ہیں, اور جو ان کو نہیں کرنا چاہیے. اللہ نے آپ کو سوشل میڈیا اسٹار بنا دیا, اور آپ کو چاہیے کہ اس عزت سے, اس شہرت سے آپ مزید شہرت حاصل کریں, اپنے وسائل جو ہیں اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. آپ اس میں بڑے سارے پازیٹیو کام کر سکتے ہیں, لیکن آپ نے ایک دوسرا راستہ چنا ہے. اب آپ نے بلیک میل کرنا شروع کر دیا ہے. اب جن کے ساتھ آپ کا ریلیشن, یہ ادروائز بھی یہ بددیانتی ہے کہ آپ کسی کے ساتھ اگر رہی بھی ہیں ریلیشن شپ میں, تو اب آپ ان کو بلیک میل کر رہی ہیں نا. تو وہ جہاں پر آپ کسی کو پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہیں تو آپ پر بھی تو انگلیاں اٹھیں گی نا, کہ اٹھ رہی ہیں آپ. آپ کا اپنا بھی کریکٹر جو ہے وہ محفوظ نہیں رہے گا. اس طرح کی روش اگر آپ اپنائیں گے تو یہ بھی ایک اس کا اینگل ہے, اس کی بھی میں مذمت کرتا ہوں کہ اس طرح سے سندل خٹک کو اور حنین شاہ کو رویہ اور روش نہیں رکھنی چاہیے. اور یہ بڑی بڑی گھٹیا حرکت ہے, بہت ہی کبھی اور قابل مذمت حرکت ہے کہ اگر آپ کسی کی آڈیو, کسی کی ویڈیوز لیک کر دیں. اور مجھے تو یہ بھی, میری خود بھی کسی سے بات ہو رہی تھی, تو وہ کچھ اینکرز بھی ہیں جن کی ان کے پاس ہے, جرنلسٹ ہیں, ان کے بارے میں بھی ان کی آڈیوز ہیں. ٹھیک ہے, ویڈیوز تو نہیں مجھے بتائیے. جرنلسٹ کی بھی اب تک تو صرف پی ٹی آئی کے وزراء کا وہ آ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کے وزراء نہیں, کچھ جرنلسٹ کی بھی ان کے پاس آڈیوز وغیرہ بھی ہیں. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے دنوں جب فورن آفس کا بھی ایشو تھا تو وہ میرے آپ جیسا بندہ بھی اگر ان سے بات کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں آپ بات کرتے ہوئے گیسٹ سے بھی سم ٹائم آپ کوئی لوز بال کروا لیتے ہیں. آپ سم ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ لوز بال صرف جسٹ ٹو ریلیکس یور گیسٹ, کہ آپ یا اس سے انٹیمیسی ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یا اس سے تھوڑا سا فرینک ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ آپ کے پروگرام میں آ سکے, آپ کے پروگرام کو ٹائم دے سکے. آپ کوئی نہ کوئی ایسی بات کر لیتے ہیں
جو تھوڑی کرسپی ہوگی, جو مزے کی ہوگی, جس میں تھوڑا سا فلرٹ بھی ہوگا. میں اگر اپنے بارے میں بات کروں تو میں تو اپنے دوستوں کو فلرٹ کر رہا ہوتا ہوں. صحیح. بلیو می, میں مطلب کوئی کمی نہیں ہے مجھ پہ. تو بٹ میں اپنے نا ان کو وہ کر رہا ہوتا ہوں, دوستوں کو بھی. اور دیکھیں یہ پیمپر کرنا بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو, میں اب آپ کی تعریف کر دوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں I'll be in relationship with you. I know. Sir, coming back to the point, اس سے پہلے ایک اور سوشل میڈیا اسٹار قندیل بلوچ اسی طریقے سے بہت زیادہ ہٹ ہوئی اور اس کا مرڈر ہو گیا انفارچونیٹلی. اس وقت ان کی زندگی کو کتنا خطرہ آپ کو لگ رہا ہے, جس طریقے سے یہ حرکتیں کر رہی ہیں, جس طریقے سے یہ اپنے آپ کو ایک دشمن پیدا کر رہی ہیں, آپ کو کیا لگ رہا ہے ان کی زندگی کتنی محفوظ ہے؟ دیکھیں انہوں نے دشمنی ہے تو اب کر ہی دی ہیں. جن لوگوں کی انہوں نے ویڈیوز ریلیز کی ہے ان کے ساتھ تو اس کی دشمنیاں ہو ہی گئی ہیں. اور باقی لوگ جن کی ابھی تک ریلیز نہیں ہوئی ہیں, نہیں مارکیٹ میں آئی ہیں سوشل میڈیا پر اور ادر پلیٹ فارمس پر نہیں ہمیں مل رہی, وہ بھی سرٹنلی ان کو فالو کر رہے ہیں. اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بالکل تھریٹس بھی مل رہی ہیں اب دبئی سے. وہ آذربائیجان, بلکہ ہم بھی شو کرنا چاہتے تھے اس پر نا, تو وہ ہمیں پتہ چلا تھا وہ ہے نہیں, آذربائیجان ہے. اور پھر یہ بھی پتہ چلا تھا کہ پچھلے دنوں جن شوز میں وہ آئی ہیں انہوں نے اپنے کسی کے ساتھ نمبر نہیں ایکسچینج کیا, بلکہ جو جس ہوٹل میں وہ رہ رہی تھی اسی کے لینڈ لائن نمبر سے انہوں نے سب کو فون کیے اور اس کے بعد اپنے پیپرز وغیرہ ریکارڈ کروائے. اس طرح سے کیا, لائک اتنی زیادہ محتاط ہو گئی ہیں. لیکن سرٹنلی ان کی ٹریولنگ بہت رہی ہے اور ان کے کافی زیادہ لنکس بھی بن گئے ہمیں. تو وہ اور پھر خواتین کہ پوری دنیا میں ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر یا ان کے کیس میں ایسا ہوتا ہے کہ ان کو پروٹیکشن مل جاتی ہے. ان کی چونکہ بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے. ہمارا مطلب پوری دنیا ہی ایسی, اور پری ہسٹری بھی ایسا ہی ہوتا تھا. لائک 2000 40,000 سال پرانی تاریخ ہے انسان کی, تو اس میں تب بھی 40,000 پہلا قتل ہی عورت کے لیے ہوا تھا. تو عورت لڑکی کی ایکسیسیبلٹی یا اس کی جو ایکسیپٹنس ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو وہ پھر نیکسس بنانا اس کے لیے آسان ہوتا ہے جب وہ اوپن ہو جاتی ہے, جب وہ زیادہ پریکٹیکل ہو جاتی ہے, جب وہ ایکسپوز ہو جاتی ہے, تو وہ اس کے لیے پھر نیکسس ڈیولپ کرنا, اسٹیبلش کرنا تو آسان. تو بہرحال وہ ضرور ہے کہ اس کے لیے تھریٹس اب ضرور بڑھ گئے ہوئے. اب کینیڈا بھی جانے کی بات ہو رہی ہے. وہی آپ سے پوچھنا چاہ رہے تھے سر کہ اب ان کے آپ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ بھی ہیں, بہت ان ہیں سرکلوں میں, آپ کو پاس ان کی اندر کی خبر بھی ہوتی, سننے میں آ رہا ہے کہ وہ اس ملک سے کہیں اور شہریت لینا چاہ رہے ہیں. ہاں وہ میں نے خیر اس پہ کام نہیں فرینکلی کیا, بس ہلکی پھلکی بات کی ہے. تو آپ کو تو کام اچھا خاصا کرنا پڑتا ہے اگر آپ کوئی اسٹوری لاتے ہیں یا کرتے ہیں. تو بہرحال اس پر تو یہ تھی کہ انہوں نے وہ بات ہوئی ہے, اخبارات میں بھی آ رہا ہے, میڈیا میں بھی آ رہا ہے کہ وہ کینیڈا جانا چاہتی ہیں, اور انہوں نے اپلائی بھی کر دیا ہے. اور کچھ لوگوں کو انہوں نے کہا بھی ہے, یہاں بھی بہت سارے جرنلسٹ ہیں جن کے ساتھ ان کی بات چیت ہوتی رہی ہے, نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا دونوں جو میڈیمز ہیں ان کے لوگوں کے ساتھ ہوتی رہی ہیں. تو اب ان کے ساتھ بھی جو بات ہوئی ہے تو اس کے مطابق تو یہی ہے کہ کینیڈا شفٹ ہونا چاہتی ہیں اب وہ. اب ان کے پاس جواز بھی ہے کہ ہمیں تھریٹس بھی مل رہی ہیں چونکہ وہ ایکسپوز اتنے زیادہ ہو گئے ہیں اور بہت ساری جگہوں سے ان کو تھریٹس آئی بھی ہیں.